کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، پورے کرۂ ارض میں، پوری زمین میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اس زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بازار ہے۔ جو اللہ کی یاد کا ذریعہ بنے وہ اللہ کو محبوب ہے، اور جو اللہ سے غفلت کا ذریعہ بنے وہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ اس زمین کو جب اللہ نے وجود دیا، چونکہ پانی کے اوپر وجود دیا، سب سے پہلی اس زمین پہ عمارت بننے والی، وہ کسی کا گھر نہیں تھا، کسی کا مکان نہیں تھا، جو سب سے پہلی عمارت بنی وہ بیت اللہ تھی، اللہ کا گھر، اللہ کی مسجد تھی۔ چنانچہ بیت اللہ کی سب سے پہلے تعمیر ہوئی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اس زمین پہ رکھا گیا وہ ہے جو مکۃ المکرمہ میں ہے، مبارکہ، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور تمام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو سب سے پہلا مکان جو اس زمین پہ بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ بھی خانہ کعبہ اور مسجد کی عظمت ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے فرشتے ہیں۔ اگرچہ بیت اللہ کی تعمیر میں مشہور شخصیت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ مسجد کی کتنی اونچی فضیلت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے اس گھر کی تعمیر کس سے کروائی؟ اللہ کا ایک جلیل القدر پیغمبر ہے جسے خلیل اللہ کہتے ہیں، جسے جد الانبیاء کہتے ہیں۔ اللہ نے انہی کی ذریت میں ساری نبوت کو رکھا۔ مستری اللہ کا خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام، اور مزدور جسے ذبیح اللہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی تو وہ بھی اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام سے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو وہ بھی اللہ جل جلالہ نے اپنے سب سے اعلیٰ نبی، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروائی، اور اپنی مخلوق کو بتایا کہ میرے ہاں مسجد کی قدر و منزلت بہت اونچی ہے، اس لیے میں اپنی مخلوق میں اونچے افراد سے اس کی تعمیر کروا رہا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو آپ نے سب سے پہلے قباء میں قیام کیا۔ بستی کا نام ہے، مدینہ منورہ سے تھوڑا سا پیچھے۔ قباء میں جو آپ نے قیام کیا تو اس قیام کے دوران جو سب سے پہلا کام آپ نے کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ آپ نے مسجد تعمیر کی جسے مسجد قباء کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جو آدمی 2 رکعت نفل مسجد قباء میں ادا کرتا ہے اللہ جل جلالہ اسے 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتے۔ پھر جب آپ قباء سے مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے مدینہ منورہ میں جا کے کیا وہ بھی مسجد کی تعمیر تھی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان مساجد کو عظمت ملی۔ چنانچہ جو مسجد حرام یعنی جس کو اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس میں جو 2 رکعت ادا کرتا ہے، جو 1 نماز ادا کرتا ہے، اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ اکیلے نماز پڑھنے کی بات ہے۔ اگر کوئی امام کے پیچھے پڑھے گا تو آپ اندازہ کریں امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر 27 گنا نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور جو مسجد نبوی کے اندر 1 نماز پڑھے گا اسے ایک روایت میں آتا ہے 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور آگے بڑھ چڑھ کے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ بھی مسجد کی عظمت ہے کہ انسان جب بھی کسی علاقے کا سفر کرنا چاہے تو اللہ جل جلالہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا میں صرف 3 ہی جگہ ایسی ہیں کہ جن کی طرف جب انسان اپنا کجاوہ کسے، رخت سفر باندھے، سفر کے لیے تیار ہو تو ان جگہوں کی عظمت اپنے دل و دماغ کے اندر پیوست کرے۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ
اور کسی جگہ کا سفر کرے تو اس جگہ کی عظمت اپنے دل میں نہ رکھے، اسے بھی عام جگہوں کی طرح جگہ سمجھے۔ وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ ان میں کوئی بلند و بالا کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی عالی شان سرائے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں ایک مسجد حرام ہے، مسجد، ان میں ایک میری مسجد مسجد نبوی ہے، ان میں ایک بیت المقدس وہ بھی مسجد ہے۔ یعنی 3 مسجدیں ہی ہیں۔ جب تم ان کی طرف سفر کرو تو تمہارے دل کے اندر ان مسجدوں کی عظمت ہو۔ اس کے علاوہ جہاں بھی سفر کرو اس جگہ کی عظمت دل میں لے کے سفر نہ کرو، ویسے انسان سفر کر سکتا ہے۔ یہ مسجد ہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ یہ مسجد ہی ہے۔ دنیا میں اور کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جس کی طرف آپ قدم اٹھا کے جب چلیں تو آپ کے ہر قدم پر آپ کو نیکی ملے، ہر قدم سے آپ کا گناہ معاف ہو۔ اگر دنیا میں ایسی جگہ ہیں تو وہ بھی اللہ کی مسجدیں ہیں۔ جب نمازی آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے، ہر قدم پہ اللہ جل جلالہ اس کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ اور یہ مسجد ہی ہے کہ جس کے اندر انسان جب آ کے بیٹھتا ہے تو اس کا ہر سانس نکلنے والا نیکیوں کا باعث بنتا ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھے تو ہر لمحہ جو گزرتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بندہ نماز کے اندر ہی مصروف ہے۔ مسجد کی اتنی اونچی عظمت ہے کہ اللہ جل جلالہ کے پاک پیغمبر جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو جگہ دی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ اے میرے بندو اس وقت کو یاد کرو جب میرا ابراہیم اور میرا اسماعیل خانہ کعبہ کی مسجد کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ چونکہ بڑا اونچا عمل ہے اس لیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دل کے اندر بھی تکبر نہیں آیا کہ اتنا اونچا عمل کرنے۔ اتنا اونچا عمل کرنے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگنے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے دعا مانگی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مسجدوں کی تعمیر میں لگتے ہیں جب لگتے ہیں تو اس وقت ان کے لیے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، سب سے پہلے اس میں مسجد کو بنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، قباء میں قیام کیا، سب سے پہلے مسجد کو بنایا۔ مدینہ منورہ پہنچے، سب سے پہلے مسجد کو بنایا۔ چنانچہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بھی یہ مزاج تھا کہ وہ جہاں بھی گئے ہیں وہاں جانے کے بعد انہوں نے اپنے گھروں کو بنانے کی فکر نہیں کی، اپنے محلات کو تعمیر کرنے کی فکر نہیں کی۔ سب سے پہلے جس چیز کی فکر کی وہ اللہ کا گھر مسجد بنانے کی فکر کی۔ چنانچہ آپ کے صحابی ہیں عقبہ بن نافع، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیونس کا علاقہ تھا قیروان، قیروان جنگل ہی جنگل تھا، 20,000 کا لشکر ہے ان کے ساتھ۔ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالنا چاہا، اب دیکھا یہاں تو جنگل ہے، جنگل کے درندے ہوں گے چیر پھاڑ کرنے والے، خون بہانے والے، تو انہوں نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر جنگل کے درندوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ اے جنگل کے درندوں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم یہاں پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں، تم جنگل کو خالی کر دو۔ تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، 3 دن کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو۔ اس کے بعد اگر کوئی جنگل میں رہا تو اگر ہم اسے قتل کریں تو اس کا ہمارے خلاف کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ تو اب صحابہ دیکھتے حیران ہو رہ گئے، ہر ایک خونخوار درندہ اپنے بچوں کو لیے ہوئے جنگل سے تیزی سے نکل رہا ہے۔ اس صحابی نے کہا کیا کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ اب جنگل کے درندے بھی تو پیارے نبی کے غلام ہیں، تو پیارے نبی کا جو غلام بن جاتا ہے جنگل کے درندے بھی اس کا ادب و احترام کرتے۔ اب جب جنگل سارا درندوں سے خالی ہوا، انہوں نے اپنے پڑاؤ کی جگہ بنائی۔ جگہ بنانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کی۔ اب چونکہ وہ بڑے دور ہیں خانہ کعبہ سے، اس وقت کمپاس تو ہوتے نہیں تھے کہ جن کے ساتھ قبلہ کی جہت کو متعین کیا جائے، اس لیے بڑی پریشانی میں کہ ہم قبلہ کی طرف کیسے محراب بنائیں۔ اسی پریشانی میں جب سوئے
تو نیند کی حالت میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے پوچھا، اے عقبہ کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ قبلہ متعین کرنا ہے، اس کے بارے میں پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ خواب کے اندر ہی اللہ کے نبی نے مسجد کی جگہ اور حدود کو بھی متعین کیا اور ساتھ قبلہ کی محراب کو بھی متعین کیا۔ عقبہ کہتے جب میں اٹھ کے میں اس جگہ پہ گیا، دیکھا کہ مسجد کی حدود کی بھی لائن لگی ہوئی ہے اور قبلہ کی جہت بھی متعین ہے۔ چنانچہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس کے بعد سب سے قدیم ترین مسجد وہ جامع مسجد عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی تیونس کے اندر موجود ہے۔